العالمین محبتوں کی تعلیم میں سجا کر پیش کریں بڑی آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جو محبت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے پچھلا جمعہ اپنا عنوان جو منتخب کیا تھا اس کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی تھی۔ عنوان عشق الہی تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ پر کچھ باتیں پیش کروں، چونکہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کی بنیاد اور جان ہے، لیکن ہندوستان کے حالیہ دور بڑے ہی پراشور ہے اور ہندوستان کی پرامن کو خراب کرنے کے لیے کچھ شدید اور شر پسند لوگ نہ جانے جن کے اشارے پر کام کرتے ہیں، خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کھلے لفظوں میں اب تمام مسلمانان ہندوستان کی جانب سے ایسے گستاخ رسول کی کڑی نندا اور مذمت کرتا ہوں جو کسی کی آستھا کو ٹھیس پہنچائے اور مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرے، اور ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے مذہب کو، کسی کی آستھا کو ٹھیس پہنچایا جائے۔ جب ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو ہمارے مذہب اور ہمارے آستھا کو کون ہے جو ٹھیس پہنچائے؟ حضرات، ہر طرف سے اس گستاخ رسول بارہا آئے دن کوئی نہ کوئی شرپسند انسان اپنی ناپاک کوششیں لے کر اٹھتا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا قرآن عظیم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کوئی کرے، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق جو جامع ایمان ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس وقت تو کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنی جان اور اپنے مال، اپنی اولاد کل کائنات سے زیادہ ہم سے محبت نہ کرے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے ہر لمحے اور اپنی زندگی کے ہر گھڑی کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
عالم اسلام کو، پوری کائنات کو امن کا پیغام دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں وہ چاشنی اور وہ کشش عطا فرمائی ہے کہ ہر کوئی کشا کشا دین اسلام کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ اس دین اسلام کی بڑھتے ہوئے لوگوں اور ان کے جوش کو دیکھتے ہوئے دشمنان اسلام کے کلیجے پر پارا پارا اور شک ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آئے دین اسلام اور عظمت اسلام، پان اسلام کی حرمت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پاور عطا فرمایا، اور آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ اور اپنے کردار و عمل سے لوگوں کے دلوں اور ان کے دلوں پر حکمرانی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور تبلیغ میں کم و بیش 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے دین اسلام کو قبول فرمایا۔ ورنہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، ہر انبیاء نے، ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کی تبلیغ فرمائی، لیکن ان میں سے کچھ چند لوگ ہی ہیں کہ جو اس نبی کی تصدیق کیے اور دین اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی نبوت و رسالت کی طرف بلایا، دین اسلام کی طرف بلایا۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، 950 سال کی مدت تبلیغ میں کتنے لوگ دین اسلام، دین قبول کرتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے دامن میں آتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے 950 سال کی مدت میں صرف 80 لوگ ہی ایمان لائے تھے، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ ان میں سے جو ہے 8 لوگ آپ کے گھر کے تھے، 72 لوگ باہر کے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم صرف 80 لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ تبلیغ جو ہے صرف 23 سال کا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانہ تبلیغ اس 23 سال میں دین اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، اپنی نبوت
اپنے اولاد کی جو بربادی برداشت کر سکتا ہے، اپنے مال و دولت کا جو خسارہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی شان میں کوئی ذرہ برابر گستاخی کرے مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے جان ایمان ہے۔ ساری کائنات سے اللہ برا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پناہ پیدا فرمایا ہے۔ کیوں نہ ہو میرے دوست بزرگ حدیث پاک اٹھاؤ، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک اٹھاؤ، مشکاۃ شریف اٹھاؤ، حدیث پاک میں ملے گا جب کل میدان محشر قائم ہوگا میرے دوست بزرگ حساب و کتاب ہو جائے گا۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد جو لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنتی ہوں گے وہ سب کے سب جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ حضرت آدم بھی وہاں ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، حضرت شیش بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، حضرت یحییٰ بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، حضرت زکریا بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ کسی کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، نہ حضرت آدم کے لیے کھولا جائے گا، نہ ان کی امت کے لیے کھولا جائے گا، نہ حضرت شیش کے لیے کھولا جائے گا، نہ ان کی امت کے لیے کھولا جائے گا، نہ حضرت زکریا کے لیے کھولا جائے گا، نہ ان کی امت کے لیے کھولا جائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، نہ ان کی امت کے لیے کھولا جائے گا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو میرے لیے کھولا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں سارے لوگ جنت کے دروازے پر قریب ہونا، جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی میدان محشر میں ہوں گے، گردوں کو سہارا دے رہے ہوں گے، گناہ گاروں کو بخشش کروا رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گنہگار غلاموں کی بخشش و شفاعت کروا رہے ہوں گے، گردوں کو اٹھا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد میرے آقا جنت کے دروازے پر آئیں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا، خازن جنت حضرت رضوان کہے گا کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں انا محمد، میرے آقا اشارہ فرمائیں گے میں محمد ہوں، حضرت رضوان کہیں گے خازن جنت کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ وہ نبی جو اپنے غلاموں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے میدان محشر میں اب رب تبارک و تعالیٰ سے بخشش کروا رہے ہوں گے تو بتاؤ ایسے نبی کی گستاخی کون برداشت کر سکتا ہے؟ میرے دوست بزرگوں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، جنگ احد ہے، حضرت مالک بن سنان ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب انور زخمی ہوئے، وہ صحابی رسول حضرت مالک بن سنان جوش جذبہ میں اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں اور اپنے ہونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کو چوسنا شروع
جنتی جوان ہے. اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مالک بن سنان جنتی جوان ہے. یہ عشق مصطفیٰ کا صلہ ہے. اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر جب حضرت مالک بن سنان نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخمی ہونٹ مبارک کو چوستے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو جنتی جوان دیکھنا ہو تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لیں. حضرات محترم اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صحابہ کرام کو عشق بتا رہا ہو. صحابہ کرام کا عشق آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر ہے اور ہم غلاموں کا بھی عشق جو ہے اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کی طرح ہونا چاہیے. ہم ہر کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن کوئی اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرے ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے حکومت ہند سے میرا مطالبہ ہے, تمام ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے مطالبہ ہے ایسے کیپٹن شریر اور ایسے شر پسند انسان جو ہندوستان کے امن و شانتی ہندوستان کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہو ایسے انسان کو کڑی سے کڑی سزا دینا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح سے کوئی حرکت نہ کرے. آئے دن مسلمانوں کے آستھا کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن عظیم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. تو میرے دوست میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کا عشق دیکھیے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عشق ہے. حضرت جنگ بدر کا موقع ہے. اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے پہلے جنگ کے آغاز سے پہلے صحابہ کرام کو ترتیب دے رہے ہیں. صحابہ کرام کھڑے ہیں. اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک سے صحابہ کرام کی ترتیب دے رہے ہیں. صحابہ کرام کی صف درست فرما رہے ہیں. ایک صحابی حضرت سماعت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ بھی اس صف میں کھڑے ہیں. اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک سے ٹھوکر مار کر حضرت سماعت انصاری کو درست کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, سب درست کر رہے ہیں. آپ کے شکم پر اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عصا مار کر درست فرما رہے ہیں سب کو. میرے دوست بزرگوں حضرت سماعت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے عصا سے میرے شکم پر مارا ہے, ٹھوکر مارا ہے, میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, میرے آقا پیش فرما دیتے ہیں اے سوال نہ بدلہ لو, کیا بدلہ لینا چاہتے ہو. میرے دوست بزرگ صحابہ کرام دیکھ رہے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ سوال کیا کر رہے ہیں. حضرت سوال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ٹھوکر مارا تھا, جب آپ نے اپنا عصا مبارک میرے شکم میں مارا تھا یا رسول اللہ اس وقت میرا جو ہے کرتا کپڑا جو ہے اڑ گیا تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں میں یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا ہٹا کر بڑھانا کر دے تب میں آپ کا بدلہ لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہنا تھا صحابہ کرام دیکھتے اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہاں سوال کو کیا ہو گیا ہے. اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا شریف کو اٹھا دیتے ہیں اور آپ کا شکم اقدس بڑھانا ہو جاتا ہے. اتنا ہونا تھا حضرت سماعت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو لے کر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس کر دیتے ہیں. وہ رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری ہے, شہادت کی آرزو ہے. یا رسول اللہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے, یا رسول اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جسم
سے اگر میرا جسم مس ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت عطا فرمائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا وسلم نے اپنا رومال شریف جو ہے دھونے کے لیے صاف کرنے کے لیے دیا گیا تھا اور تندور پر جو ہے اس رومال کو سکھایا جا رہا تھا. تو میرے دوست بزرگ آگ بجھ جا رہی تھی. کیوں نہ ہو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اس رومال کو نسبت ہو چکی تھی. وہ رومال مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہو چکا تھا. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا کہ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیز مس ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی جس چیز کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ہے اور ان کا عشق ہے. ذات جب اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, اور ایک صلاحیت اور عرض کر دوں, اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. صلاحیت کے راوی حضرت انس بن مالک ہے. آپ فرماتے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے تین چیزوں کو پا لیا وہ ایمان کی حرارت کو, ایمان کی حلاوت کو پا لیا, ایمان کی چاشنی کو پا لیا, ایمان کے مٹھاس کو پا لیا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جس طرح کہ آگ میں جانا انسان ناپسند کرتا ہو. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری چیز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو بھی کام کرے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے, اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرے, اللہ اس کے رسول کی محبت میں کرے, اللہ اس کے رسول کے عشق میں کرے, اللہ اس کے رسول کے پیار میں کرے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز وہ ہے تو پائے گا اس تیسری چیزوں کو وہ ایمان, تیسری چیز کو ایمان کی حلاوت کو پائے گا, ایمان کی چاشنی کو پائے گا, ایمان کی مٹھاس کو پائے گا, ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اپنی جان اور اپنی اولاد اور پوری کائنات سے سب سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت کرے گا, آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا, وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا, ایمان کی چاشنی کو پالے گا, ایمان کے مٹھاس کو پالے گا, ایمان کے لذت کو محسوس کرے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں, ہر مسلمان کا عقیدہ ہے, ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان اپنی جان سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, مال و دولت سے زیادہ, مال و نفع سے زیادہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو میرا اپنے آقا سے پیار کرتا ہے, اپنے آقا سے محبت کرتا ہے. میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا, یہ بات کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت انس فرماتے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ظاہری دنیا سے وصال ہو جاتا ہے, مصطفیٰ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اندھیری ہو گئی, آپ کی زندگی اندھیری ہو گئی, ہر طرف آپ کی آنکھوں میں سناٹا ہو گیا. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار گھومتے ہیں, مستانہ وار گھومتے ہیں. کبھی اس محفل میں جاتے ہیں تو میرے آقا کا ذکر کرتے ہیں, کبھی اس محفل میں جاتے ہیں میرے آقا کا ذکر کرتے ہیں, کبھی وہاں بیٹھتے ہیں تو اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں, کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ میرے آقا کا زمانہ عہد رسالت کا تذکرہ کرو, مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کرو. میرے دوست بزرگ کبھی کسی سے مصطفیٰ کی سیرت کو سنتے ہیں, مصطفیٰ کا تذکرہ سنتے ہیں, کبھی خود بیان فرماتے ہیں. میرے دوست بزرگ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت انس بن مالک دیوانہ وار گھومتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے,
ذکر کرتے 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 آپ اس طرح ہو جاتے ہیں، اس طرح ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس طرح عشق میں ڈوب جاتے ہیں کہ آپ کی بے قراری تیز ہو جاتی ہے، آپ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس تحقیق اٹھتے ہیں اور اپنے گھر میں جاتے ہیں، جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی زیارت نہیں کر لیتے، حضرت انس کو چین نہیں ملتا، حضرت انس کو سکون نہیں ملتا، حضرت انس کو قرار نہیں ملتا۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت انس بن مالک ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر رہے ہیں، جوش جذبہ میں میرے دوست بزرگوں آپ کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکل آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کروں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کا اپنا غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ اپنے دامن میں چھپا لیجئے، اپنے دامن کرم میں چھپا لیجئے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا حکم کہا ہے، اے عشق تیرے سجدے چلنے سے چھوٹے سجدے، اے عشق تیرے سجدے چلنے سے چھوٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ ایمانی فریضہ ہے کہ اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہندوستان کے آئین کے مطابق، ہندوستان کے قانون کے مطابق احتجاج درج کرائے۔ ہندوستان نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہندوستان میں مجھے اختیار دیا آئین کے مطابق اپنا احتجاج درج کرائے، اور سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اے اللہ اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آج دشمنان اسلام حملہ کر رہے، مولا کریم اپنے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے طفیل مولا ان ظالموں کو نصف نابود فرما، تباہ و برباد فرما۔ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے مسلمانوں کا وہ جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، اور ان ظالموں کو دنیا ہی میں عبرتناک ایسی سزا عطا فرمائے گا۔ نہ جانے کتنے دشمنان اسلام آئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا ہی میں عبرتناک سزا دے دی، آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے اس کے لیے دائمی۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، اپنے نبی کے گستاخوں کو دنیا ہی میں عبرتناک سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبرتناک سزا عطا فرمائے۔